السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. سورۃ البقرہ 36واں رکوع ہے. اس سے پہلے اللہ رب العزت نے قتال فی سبیل اللہ کا ذکر کیا تھا. وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم. اور اس پر اللہ رب العزت نے پھر بطور دلیل نقلی واقعات بھی بیان کیے، جس میں دو قسم کے لوگ تھے. ایک منافق تھے جو اللہ کے راہ میں لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، اور ایک وہ لوگ تھے جو یقینی مومن تھے، سچے مومن تھے. اور انہوں نے اللہ کے راہ میں قتال کیا اور اللہ نے ان کو غالب کر دیا، فتح نصیب کی. اب یہاں اللہ رب العزت یہاں سے انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. کیونکہ جب تک اللہ کے راہ میں لوگ جان کے ساتھ مال نہیں لگائیں گے، اس وقت تک اللہ کے دین کی یہ کوششیں کارآمد ثابت نہیں ہو سکتی. اس لیے اللہ نے جنت کے بدلے میں انسانوں کی جانوں کے ساتھ مال کا بھی ذکر کیا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. تو اب جان کے بعد مال کا ذکر ہو رہا ہے. مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، ينفقون اموالهم، جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ کے اندر. یہاں ترغیب دی جا رہی ہے انفاق فی سبیل اللہ کی طرف. کہیں قرآن مجید وعیدیں سناتا ہے، زجر دیتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں مال خرچ نہیں کرتے تو یہ مال ان کے گردنوں کا طوق بنا کے اللہ قیامت کے دن ان کے گردنوں میں ڈال دے گا. اور اسی مال سے اللہ ان کی پیشانیوں کو، ان کے پیٹوں کو اور ان کے کروٹوں کو داغے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہ مال ہے جو تم نے جمع کیا تھا. فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال بیان کی جا رہی ہے کمثل حبۃ، اس کی مثال ایک دانے کی طرح ہے، ایک بیج کی طرح ہے. انبتت
کہ وہ اگائے 7 سنابلا 7 بالے، ایک دانہ ہے جس کو زمیندار نے، کاشتکار نے زمین کے اندر اس کی بجائی کی ہے۔ اب یہ ایک دانہ جو ہے وہ 7 بالوں کو اگاتا ہے۔ بالے کسی چیز کے بھی ہو سکتے ہیں، گندم کے، مکئی کے، جو کے، کسی چیز کے بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ 7 بالے اگائے فی کل سنبلۃ، اور ہر بالے کے اندر، جس کو ہم پشتوں میں وگے کہتے ہیں، ہر بالے کے اندر 100 حبہ 100 دانے ہوں، یعنی ایک دانے سے 7 بالے جو ہے وہ اگ گئے، اور ہر بالے کے اندر 100 دانے ہیں، تو اس طرح یہ 700 ہو گئے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ بڑھاتا ہے، دوچن کرتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ اب اگر اس 700 کو جو اللہ رب العزت نے یہاں مثال بیان کی ہے، اس کو اگر ہم ڈبل کر دیں، ضرب دے دیں، تو یہ لاکھوں میں چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح 1 روپے اگر کوئی اللہ کے راہ کے اندر خرچ کرتا ہے تو اس کا اجر جو ہے وہ اللہ رب العزت جس کے لیے چاہے گا وہ لاکھوں میں کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ فراغی والا ہے، جاننے والا ہے۔ کئی قرآن مجید غنی کا لفظ لاتا ہے کہ اللہ غنی ہے، واللہ غنی، اس کے بعد آئے گا۔ یہاں اللہ فرماتا ہے واللہ واسع علیم، وہ فراغی والا ہے، یعنی اس کے در میں کوئی کمی نہیں ہے، جس کو جتنا چاہتا ہے دیتا ہے، بے حساب دیتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ علیم، وہ جانتا ہے جس کو دیتا ہے کیوں دیتا ہے، وہ جان کے دیتا ہے۔ یہ انسان کی آزمائش ہوتی ہے، ورنہ اصل چیز جو ہے وہ تو یہی ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کے میراث یہ اللہ کے لیے ہے۔ جو کچھ اللہ نے اس انسان کو دیا ہے، جیسے سورۃ انعام کے اندر آتا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ۔ جب اس کی موت واقع ہوگی انسانوں کی تو اللہ فرماتا ہے تو آئے گا، آیا ہے تو ہمارے پاس اکیلے، جس طرح تجھے اکیلے دنیا میں بھیجا تھا، اور جو کچھ میں نے دنیا میں دیا تھا وہ دنیا میں چھوڑ کر آئے ہو، تو یہ انسان خالی ہاتھ ہوگا وہاں۔
یہاں چاہیے کتنا بھی کما لیں، وہاں خالی ہاتھ ہوگا، خالی ہاتھ دنیا سے جائے گا۔ اس کے اندر ترغیب ہے ایمان والوں کو کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے کم نہیں ہوگا، وہ صاحب فراغی ہے اور عطا کرے گا وہ، اور اس کا اجر بھی اللہ رب العزت بڑا کر دے گا۔ لیکن اگر اس میں بخل اور کنجوسی کرو گے تو دنیا کے اندر اللہ رب العزت اس مال کو عذاب کی شکل بنا دے گا، جیسے سورہ توبہ کے اندر منافقین کے باب میں آتا ہے۔ اللہ اپنے نبی سے فرماتا ہے کہ آپ تعجب کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو اولاد اور مال دیا ہے، فرمایا یہ اس لیے دیا ہے کہ اس کے ذریعے میں ان کو عذاب دوں۔ اور یہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں دنیا میں جن کی اولاد بھی ہوتی ہے، مال بھی ان کے پاس ہوتا ہے، لیکن ان کو چین اور سکون نہیں ہوتا ہے ان کی زندگی میں۔ اسی مال سے، اسی اولاد سے اللہ ان کو عذاب دیتا ہے، تکلیف میں رکھتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اب مال خرچ کرنا وہ بھی شرطوں کے ساتھ ہے۔ تو فرمایا وہ لوگ جو مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راہ میں، اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا، پھر وہ اس کے پیچھے یعنی جو انہوں نے خرچ کیا ہوتا ہے نہیں کرتے ہیں منن، احسان جتلانا، ولا اذن اور نہ تکلیف دینا، یعنی مال بھی ایسا خرچ کرنا ہے کہ خرچ کرنے کے بعد جس کو دیا ہے اس پہ احسان نہ جتلایا جائے، نہ اللہ کے دین پہ اور نہ اللہ کے بندوں پر، ولا اذن اور نہ تکلیف دینی ہے کہ جس کو دیا ہے پھر 10 آدمیوں میں اس کے کپڑے اتارے جائے کہ میں نے اس کو اتنا دیا ہے، یا تھوڑا سا اس نے کوئی رویہ میں سختی کی ہے، اس کی مرضی کے خلاف چلا تو 10 آدمیوں میں اس کو جو ہے ذلیل کر دیا کہ یہ وہ شخص ہے کہ میں نے اس کے ساتھ اتنا اچھا کیا، یہ کیا، لیکن یہ اس کا رویہ میرے ساتھ خراب ہے۔ تو فرمایا جو اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں کرتے، نہ وہ تکلیف دیتے ہیں جس کے اوپر خرچ کیا ہے، لہم ان لوگوں کے لیے اجرہم ان کا بدلہ ہے عند ربہم ان کے رب کے ہاں، ایسے لوگوں کو اجر ملے گا۔ ولا خوف علیہم، نہ خوف ہوگا ان کے اوپر، یعنی نہ تو یہ خوف ہوگا کہ ہمارا مال اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوا ہے یا نہیں، اور نہ یہ خوف ہوگا کہ آنے والی زندگی میں جو آخرت کی زندگی میں اس کے اندر ان کو کوئی عذاب ہو، سزا ہو، اس خوف سے اللہ ان کو بے خوف کر دے گا۔ ولا هم يحزنون، اور نہ انہیں غم اور ملال ہوگا، یعنی اس بات کا کوئی غم اور ملال ان کو نہیں ہوگا جو کچھ انہوں نے کیا ہے، بلکہ اس پہ یہ خوش ہوں گے کہ اللہ نے جو کچھ دیا تھا، اللہ کی توفیق سے میں نے ان شرطوں کے مطابق جو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کیے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے سنن میں بیان کیے تھے، ان شرطوں کے مطابق وہ میں نے اخلاص کے ساتھ اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا۔ قول معروف، بات معروف، معروف سے مراد جو شریعت کے اندر، شریعت کے مطابق ہو، دنیا کے اندر
اخلاق کے دائرے کے اندر ہو۔ قول معروف، بات اچھی، بات شریعت کی، بات معروف، ومغفرۃ، اور بخشش، خیر بہتر ہے، من صدقۃ، اس صدقے سے، اس خیرات سے، یتبعھا، کہ اس کے پیچھے اذن تکلیف ہو۔ یعنی ایک شخص آپ کے پاس آیا، اپنی حاجت اس نے پیش کی، اور اب وہ حاجت آپ اس کی پوری کر دیں، لیکن بعد میں اس کو ذلیل کرے، تکلیف دے، تو فرمایا اس تکلیف دینے سے اور اس مال خرچ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اس کو اچھی بات کہہ دیں کہ بھائی میرے پاس ابھی نہیں ہے، بعد میں دے دوں گا، یا اتنے نہیں ہے، اتنے لے لو۔ کوئی اچھی سی بات کہہ دے، ومغفرۃ، اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرے کہ اللہ کی بخشش کرے، اچھے بول اس سے بولے۔ تو فرمایا یہ اچھا بولنا ہی اس کے لیے، یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے تکلیف ہو۔ واللہ غنی حلیم، اللہ بے حاجت ہے، یعنی کسی کے دل دماغ میں یہ بات نہ آئے کہ اللہ ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ مال خرچ کرو میری راہ میں، تو کیا اللہ محتاج ہے؟ اعوذ باللہ، اس کو حاجت ہے۔ تو فرمایا واللہ غنی، وہ بے حاجت ہے، اسے کوئی حاجت نہیں ہے، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے یہ سب اسی کا ہے، اسی کی مٹھی میں ہے۔ حلیم، بردبار ہے، صبرناک ہے، ہر چیز کے اندر، ہر کام کے اندر اس کی حکمت ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، مت باطل کرو، مت تم برباد کرو اپنے صدقات کو۔ یعنی دیکھیں دونوں چیزیں قرآن ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہے، ایک یہ کہ بخل مت کرو، اللہ کے راہ میں خرچ کرو، اور دوسری بات یہ کہ خرچ اس طریقے سے کرو جس کے اندر احسان جتلانا اور تکلیف دینا نہ ہو۔ نہ خرچ کرنے سے یہ مال گلے کا توق بن جائے گا، اور خرچ کرو گے لیکن قرآن کے شرائط کے مطابق نہیں کرو گے، اس میں ریاکاری ہوگی، اس میں احسان جتلانا ہوگا، اس کے اندر جس پہ خرچ کیا جائے اس کو تکلیف دینا ہو، تو اس سے بھی صدقات باطل ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، اس کا کوئی اجر اللہ کے یہاں نہیں ہوتا ہے۔ تو فرمایا ایمان والو اپنے صدقات کو برباد مت کرو، بالمن والاذی، احسان اور تکلیف کے ساتھ۔ کالذی، اس شخص کی طرح، ينفق مالہ، کہ وہ خرچ کرتا ہے اپنا مال، رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، مال خرچ کر رہا ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، نہ وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے نہ یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ یعنی اس کا لازمی نتیجہ اللہ نکال رہا ہے کہ جو شخص اللہ کے راہ میں مال خرچ کرے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری، نمائش، جیسے عام طور پر انسان کی ایک عادت ہے، وہ چاہتا ہے کہ جو چیز وہ خرچ کرے تو 10 آدمی دیکھ لے، 100 آدمی دیکھ لے، تب اسے تسلی ہوتی ہے کہ ہاں میں نے کچھ خرچ کیا ہے۔ لیکن اگر وہ خاموشی سے، چھپکے سے خرچ کرتا ہے تو اس کو تسلی نہیں ہوتی، یار کسی نے دیکھا ہی نہیں، یہ کیا خرچ کرنا ہوا۔ تو اللہ بیان فرماتا ہے یہ اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ ریاکاری سے خرچ کرتے ہیں، احسان جتلاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، تو ایسے لوگ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر اللہ پر ایمان رکھتے
تو اللہ کو دکھاتے، لوگوں کو کیوں دکھا رہے ہیں؟ اللہ کی بات مانتے، اور اگر آخرت پر ایمان تھا کہ اللہ اس کا آخرت میں مجھے اجر دے گا، تو دنیا میں لوگوں سے کیوں واہ واہ اور شاباش لینا چاہتا ہے؟ یہ لوگوں کو کیوں خوش کر رہا ہے؟ اب اس کی مثال اللہ بیان کرتا ہے، فَمَثَلُهُ، بس مثال اس کے مال خرچ کرنے کی، کَمَثَلِ صَفْوَانٍ، اس چٹان کی طرح ہے، اس پتھر کی طرح ہے، علیہ کہ اس کے اوپر ترابن، مٹی ہو، ایک ہموار بڑا پتھر پڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہے، دھول ہے، مٹی ہے، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، پس پہنچے اس پتھر پہ وابل، زور کی بارش۔ وابل کہتے ہیں اس بارش کو جو گھنی بارش ہو، زوردار بارش ہو، تیز بارش ہو۔ فَتَرَكَهُ، پس چھوڑ دے اس پتھر کو، صلدا، صاف، تیز بارش ہوئی اور اس کی وجہ سے وہ پتھر جو ہے اس سے مٹی دھل گئی، صاف ہو گئی، اور پتھر بالکل مٹی سے صاف ہو گیا۔ تو جس طرح یہ مٹی سے پتھر صاف ہو گیا، اس پہ مٹی نہیں رہی، اسی طرح ان کے نامہ اعمال کے اندر قیامت کے دن جب یہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو کوئی نیک عمل نہیں ہوگا، رجسٹر صاف ہوگا۔ لا یقدرون، یہ طاقت نہیں رکھیں گے، علی شیء، کسی بھی چیز پر، مما، ان چیزوں میں سے، کسبوا، جو انہوں نے کیا ہے، یعنی دنیا کے اندر جو نیک اعمال انہوں نے کیے ہیں، ان نیک اعمال کا اجر لینے کی ان کے اندر طاقت نہیں ہوگی کہ اللہ سے اجر لے لیں۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ قوم کافر کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی جنت کی توفیق ہی نہیں دیتا ہے کہ اس راہ پہ وہ چلے، صحیح طریقے سے وہ اللہ کے راہ میں اعمال خرچ کرے۔ وہ لوگ الکافرین، القوم الکافرین، جو قوم ہے جو اللہ کی بات نہیں مانتے ہیں، کافر کہتے ہیں نہ ماننے والے کو، ورنہ مومن ہو، اللہ کی بات پہ اعتماد ہو اور وہ اپنا مال خرچ کرے اور اس میں وہ ریاکاری کرے یا کسی پہ احسان جتلائے یا خرچ کرنے کے بعد اس کو ذلیل کرے، ایسا نہیں کرے گا وہ اگر وہ مومن ہے۔ لیکن جو اللہ کی بات نہیں مانے گا، صرف اللہ اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے کہ اس کے واہ واہ ہو، اس کے لیے وہ مال خرچ کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت یہاں کافر کہہ رہا ہے۔ فرمایا ایسے کافروں کو اللہ ہدایت نہیں کر دیتا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور مثال ان لوگوں کی، يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو۔ اب یہ مومنوں کا ذکر ہو رہا ہے، اس سے پہلے کافروں کا، منافقوں کا ذکر تھا، اب مومنوں کا ذکر ہو رہا ہے جو اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ صحیح مومن ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ ابتغاء مرضات اللہ، مال خرچ کرتے ہیں کیوں؟ تاکہ وہ طلب کرے اللہ کی رضا کو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اس طرح اس مال کو خرچ کر کے اپنے جانوں کو وہ اللہ کے دین کے اندر مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تقویت دینا چاہتے ہیں۔ جس طرح قرآن مجید کے اندر گزر چکا ہے اسی سورہ کے اندر، جو طالوت کے ساتھ مومنین تھے جب وہ کافروں کے مقابلے تھا، ربنا ثبت اقدامنا وثبت اقدامنا، کو مضبوط کر دے۔ تو تثبیتا من انفسہم سے مراد یہ ہے کہ یہ مال اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ ان کو استقامت نصیب ہو اللہ کے دین پر، اور یہ اصولی چیزیں ہیں۔
دیکھیں کسی بھی چیز کی محبت اس وقت دل میں آتی ہے، اپنائیت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب انسان اس چیز کے اوپر اپنی جان، اپنا مال اور اپنا وقت لگائے۔ پھر آدمی کہتا ہے یہ میری چیز ہے، کیوں؟ میں نے اس پہ مال لگایا ہے، میں نے اس پہ اپنی جان لگائی ہے، محنت کی ہے، میں نے اس کو وقت دیا ہے، یہ میری چیز ہے۔ آج یہ دین، ہم اپنا دین نہیں سمجھتے ہیں اس کو۔ کیوں نہیں سمجھتے؟ اس لیے کہ نہ مال خرچ کر رہے ہیں، نہ جان لگا رہے ہیں، نہ وقت دے رہے ہیں اس کو۔ بس پچھلے لوگوں سے آیا ہوا ہے تیار دین ہمیں ملا ہوا ہے، ہماری کوئی اپنی کاوش ہے نہیں اس کے اندر، اس لیے کوئی دین میں بدعات ایجاد کرے، شرکیات ایجاد کرے، اللہ کے باغی اور طاغی پیدا ہو، دنیا کے اندر لادینیت پھیلے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ دین ہمارا دین ہے، اس کو ہم اپنا دین نہیں سمجھتے ہیں۔ لیکن جب اس پہ ہم مال لگائیں گے، جان لگائیں گے، وقت لگائیں گے، اس کی محبت ہمارے دلوں میں آئے گی، ہمیں اللہ استقامت عطا کرے گا۔ تو اللہ بیان فرماتا ہے اس کی مثال کمثل جنت، اس کی مثال ایک باغ کی طرح ہے، ایک باغ کی طرح ہے، بربوۃ، کہ وہ اوپر سطح پر ہے، اوپر ہے، اونچی جگہ پر ہے، یا بربوۃ کے معنی جو ہے وہ یہ بھی کیا ہے کہ وہ زمین جو ہے زرخیز زمین ہے، ایسی زمین کے اوپر وہ باغ ہے۔ اصابہا، پہنچے اسے، وابل، زور کی بارش، گھنی بارش، فآتت اکلہا، پس وہ دے اپنے میوے، ضعفین، دوچن، ڈبل میوہ دے وہ، جب بارش ہوتی ہے پانی اسے خوب ملتا ہے تو وہ ڈبل میوہ دیتی ہے، ایسا باغ ڈبل میوہ دیتا ہے۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا، پس اگر نہ پہنچے اس باغ کو، وابل، زور کی بارش، زیادہ بارش، فَطَلٌّ، تو اس کے لیے شبنم بھی کافی ہے، ایسی زمین ہے، ایسی جگہ پہ ہے کہ صرف رات کو اگر اس کو شبنم بھی مل جائے، ہلکی پوار بھی مل جائے، تو وہ شبنم بھی اس کے لیے کافی ہے۔ مراد اس سے کیا ہے؟ یعنی اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے کا مقصد ہم جانیں، ابتغاء، اللہ کے رضا کے لیے مال خرچ کریں، وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اسلام میں اپنے قدموں کو جمانے کے لیے، اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے مال خرچ کرے، ریاکاری کے لیے نہیں، احسان جتلانے کے لیے نہیں، کسی کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں۔ تو ایسا مال اگر کم بھی ہوگا نا، فَطَلٌّ، شبنم کی طرح تھوڑا سا بھی ہوگا تو قیامت کے، اور اگر زیادہ خرچ کرو گے تو اس کا کیا ہے؟ فآتت اکلہا ضعفین، پھر تو دوچن، دگنا اللہ رب العزت اس کا اجر عطا کرے گا۔ یعنی جس کی نیت ہوگی، جتنے اخلاص سے آدمی کام کرے گا دین میں، اتنا وہ جو ہے فائدے کے اندر ہے۔ آج ہم سب دین کا کام کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ نہ ہی کریں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کہیں چھپا لیں، اپنے آپ کو بچا لیں، اپنا مال بچا لیں، اپنا وقت بچا لیں۔ ہاں کہیں مجبور ہو جاتے ہیں تو پھر کر لیتے ہیں، اللہ کے بارگاہ میں ایسے اعمال قبول نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ کو مخلص لوگوں کی ضرورت ہے، جو اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں۔ مومن کی صفت اللہ یہ بیان کرتا ہے کہ الذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہوتے ہیں، وہ اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کو پھر اللہ اجر دیتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے اسے۔ ہم اچھا کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں، ریاکاری کر رہے ہیں، اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ فرمایا ایودو، اب ایک مثال اور بیان کی جا رہی ہے، ایود احدکم، کیا چاہتا ہے تم میں سے کوئی،
یہاں ایودو کے اندر جو پہلا حمزہ ہے جو آ رہا ہے، اس حمزے کو حمزہ استفہامی کہتے ہیں، اور یہ حمزہ استفہام انکاری ہے۔ ایود احدکم، کیا کوئی تم میں سے چاہتا ہے، یعنی نہیں چاہتا ہے، تم میں سے کوئی یہ بات نہیں چاہتا ہے، کیا ان تکون لہو، کہ ہو اس کا جنتن، ایک باغ، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو، من نخیل و عناب، کھجور اور انگور کا، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے جو ہے وہ نہریں بھی بہہ رہی ہے، پانی بھی بہہ رہا ہے، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس کو خوب وہاں سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ ایک معنی یہ ہے لہو فیہا من کل الثمرات، اس کے اندر اس کی خوب آمدنی ہے، وہاں سے اس کو آمدنی مل رہی ہے، یا لہو فیہا من کل الثمرات سے مراد جو ہے پھل اور میوے ہے، اس کے اندر اس کے لیے ہر قسم کے میوے ہے، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور پہنچی ہو اس کو ضعیف العمری، بڑھاپے کی حالت میں ہو وہ، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضعفاء، اور اس کی اولاد ہو ناتوا اور کمزور، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کام کے قابل نہیں ہے، خود یہ بوڑھا ہو گیا ہے، اس کا ایک باغ ہے، باغ کے اندر ہر قسم کا میوہ لگا ہوا ہے، اب کوئی چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے، فَأَصَابَهَا، پس پہنچ جائے اس باغ کو، احصار، ایک بگولا، احصار اصل معنی تو اس کا ہوتا ہے چیزوں کو نچوڑنے والا، مراد اس سے جو ہے عرف کے اندر تیز ہوا، یعنی تیز ہوا اس باغ پہ آ جائے، فی ہی اس آگ اور ہوا کے اندر نارن، آگ ہو، یعنی انتہائی گرم ہوا ہو، تیز بھی ہو اور گرم بھی ہو، فاحترقت، پس جلا دے اس باغ کو۔ تو کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ چاہتا ہو کہ میں بوڑھا ہوں، میری اولاد کمزور ہو، میرا باغ ہو جہاں سے مجھے آمدنی مل رہی ہو، زندگی خوشی کی گزر رہی ہے، اور پھر وہ یہ تمنا کرے کہ اللہ کرے کہ یہ باغ میرا جل جائے؟ ایسا کوئی نہیں ہے، وہ تو کہے گا کہ یہ باغ کبھی اس پہ کوئی آفت ہی نہ آئے۔ تو فرمایا جب تم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا تو اپنے جنت کے باغ کو ریاکاری کر کے، احسان جتلا کے، لوگوں کو پھر تکلیف دے کے، ذلیل کر کے، اپنے اس باغ کو جو تم نے اپنے کسب سے، اپنے محنت سے تیار کیا ہے، جنت کے باغ کو، اس کو کیوں تم جلا رہے ہو؟ جب تم دنیا کے باغ کو نہیں جلانا چاہتے ہو تو آخرت کے باغ کو کیوں جلا رہے ہو؟ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ رب العزت، لکم الآیات، تمہارے لیے آیات، لعلکم تتفکرون، اس لیے کہ تم غور و فکر کرو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، صلی اللہ علیہ وسلم۔